کہانی ہے ایک چھوٹے سے شہر کی، جہاں ایک غریب دکاندار رہتا تھا جس کا نام تھا عارف۔ عارف کی ایک چھوٹی سی دکان تھی جہاں وہ روزمرہ کی چیزیں بیچتا تھا: آٹا، چینی، چھاول اور کچھ گھریلو سامان۔ اس کی دکان شہر کے ایک مصروف چوراہے پر تھی، لیکن اس کی کمائی اتنی کم تھی کہ وہ اپنے خاندان کے لیے 2 وقت کا کھانا مشکل سے پورا کر پاتا۔ اس کا خاندان بھی سادہ تھا۔ اس کی بیوی نرگس، ایک بیٹا اور ایک بیٹی جو اسکول جاتے تھے، اور ایک بوڑھا باپ جو اکثر بیمار رہتا تھا۔ عارف کی زندگی محنت اور ایمانداری پر مبنی تھی، لیکن شہر کے لوگ اس کی سادگی کو کمزوری سمجھتے تھے۔ ایک دن جب عارف اپنی دکان پر بیٹھا گاہکوں کا انتظار کر رہا تھا، ایک امیر تاجر اس کی دکان پر آیا۔ اس تاجر کا نام تھا حاجی صدیق، جو اپنی دولت اور اثر و رسوخ کے لیے مشہور تھا۔ وہ ایک بڑا تاجر تھا جو شہر کے بازاروں میں قیمتی کپڑوں اور زیورات کا کاروبار کرتا تھا۔ حاجی صدیق نے عارف سے 1 کلو چینی مانگی اور جلدی میں اپنا بٹوا دکان کے کاؤنٹر پر بھول گیا۔ عارف نے جب بٹوا دیکھا تو اسے حیرت ہوئی۔ بٹوا کھول کر دیکھا تو اس میں ہزاروں روپے کے نوٹ، کچھ سونے کے سکے اور ایک قیمتی ہیرے کی انگوٹھی تھی۔ عارف کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اس نے سوچا، یہ پیسے میری ساری زندگی بدل سکتے ہیں۔ ہمارا گھر پختہ ہو جائے گا، بچوں کی تعلیم بہتر ہوگی اور بابا کا علاج بھی ہو سکے گا۔ لیکن پھر اس کے دل میں ایک دوسری آواز گونجی۔ اس کی ماں نے اسے بچپن میں سکھایا تھا کہ ایمانداری سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ عارف نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ بٹوا واپس کرے گا۔ اس نے دکان بند کی اور حاجی صدیق کے گھر کی طرف چل پڑا۔ حاجی صدیق کا گھر شہر کے سب سے خوبصورت محلے میں تھا، جہاں بڑے بڑے بنگلے اور باغات تھے۔ عارف جب وہاں پہنچا تو حاجی صدیق کو پریشان پایا۔ وہ اپنا بٹوا ڈھونڈ رہے تھے اور اپنے ملازموں پر غصہ کر رہے تھے کہ کسی نے چوری کی ہے۔ عارف نے آگے بڑھ کر بٹوا پیش کیا اور کہا، حاجی صاحب، یہ آپ کا بٹوا میری دکان پر رہ گیا تھا، میں اسے واپس کرنے آیا ہوں۔ حاجی صدیق حیران رہ گئے۔ انہوں نے بٹوا چیک کیا اور دیکھا کہ 1 پائی بھی کم نہیں تھی، انگوٹھی بھی وہیں تھی۔ حاجی صدیق نے عارف سے پوچھا، تم ایک غریب آدمی ہو، پھر بھی تم نے یہ خزانہ واپس کر دیا، کیوں نہیں رکھ لیا؟ عارف نے سر جھکا کر کہا، حاجی صاحب، میری ماں نے سکھایا تھا کہ جھوٹ اور بے ایمانی سے ملنے والی دولت کبھی سکون نہیں دیتی۔ یہ بٹوا میرا نہیں تھا تو میں اسے کیسے رکھ سکتا تھا؟ حاجی صدیق اس جواب سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے عارف کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا، تمہاری ایمانداری نے میرا دل جیت لیا۔ آج سے تم میری دکانوں کے نگران ہو، تمہیں اچھی تنخواہ ملے گی اور تمہارے خاندان کی ہر ضرورت پوری ہوگی۔ عارف کی آنکھیں خوشی سے بھر آئیں۔ وہ گھر واپس آیا اور اپنی بیوی اور والد کو ساری بات بتائی۔ نرگس نے کہا، دیکھا، تمہاری سچائی نے ہمیں عزت اور خوشحالی دی۔ حاجی صدیق نے عارف کو اپنے کاروبار میں شامل کیا اور عارف کی محنت اور ایمانداری نے ان کے کاروبار کو اور ترقی دی۔ عارف کا خاندان اب خوشحال تھا۔ اس کے بچوں نے اچھے اسکولوں میں تعلیم حاصل کی اور اس کے والد کا علاج بھی ہو گیا۔ لیکن شہر میں ایک دوسرا دکاندار تھا جس کا نام تھا منیر۔ وہ عارف کا پڑوسی تھا اور اس کی ایمانداری سے جلتا تھا۔ جب اس نے عارف کی ترقی کی کہانی سنی تو اس نے سوچا کہ وہ بھی ایسی ہی دولت حاصل کر سکتا ہے۔ اس نے ایک جھوٹا منصوبہ بنایا۔ اس نے اپنا بٹوا جان بوجھ کر ایک تاجر کے پاس چھوڑ دیا اور پھر اسے واپس مانگنے گیا، یہ کہتے ہوئے کہ اس میں سونے کے سکے اور زیورات تھے۔ لیکن تاجر نے اسے پہچان لیا اور کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو، اس بٹوے میں صرف چند روپے تھے۔ منیر شرمندہ ہوا اور اس کی جھوٹی چال ناکام ہو گئی۔ شہر کے لوگوں نے اس کی مذمت کی اور اس کی دکان پر کوئی آنا بند ہو گیا۔ عارف کی کہانی پورے شہر میں پھیل گئی۔ لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے اور اس کی ایمانداری کی مثالیں دیتے۔ اس نے کبھی اپنی سچائی کا راستہ نہ چھوڑا اور اس کی زندگی خوشیوں سے بھر گئی۔ دوسری طرف منیر کی جھوٹی چالوں نے اسے تنہا اور بدنام کر دیا۔ سبق مورل آف دا سٹوری: ایمانداری وہ روشنی ہے جو زندگی کے ہر اندھیرے کو دور کرتی ہے، اور فریب سے ملنے والا سکون عارضی ہوتا ہے، لیکن سچائی ہمیشہ عزت اور کامیابی لاتی ہے۔